السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے بنی آدم، تحقیق ہم نے اتارا تم پر لباس، چھپائے وہ تمہاری شرمگاہیں اور زینت۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہی بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یعنی لباس بنانے کی صنعت سکھائی، ٹھیک ہے نا۔ لباس اوپر سے نہیں، اللہ نے آسمان سے لباس نہیں اتارا، یعنی لباس بنانے کی صنعت سکھائی تمہیں، کیسے لباس بنانا ہے وہ طریقہ تمہیں سکھایا۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے لیے زینت کا، خوبصورتی کا باعث ہو۔ یہ یہاں پہ دو مقاصد بتائے گئے ہیں لباس کے، ایک تو شرمگاہ کو چھپائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا خوبصورتی کا باعث بھی ہو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لباس خوبصورت ہو یا اچھا لباس پہنے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت لباس پہننا کوئی منع نہیں ہے اسلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے کہ تکبر والا لباس نہ پہنے، یعنی ایسا خوبصورت لباس جس کو پہن کے انسان کے اندر تکبر پیدا ہونا، وہ بات بری ہے۔ خوبصورت لباس پہنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی نعمت دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اظہار اپنے بندے پہ دیکھے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو خوبصورت لباس بھی پہننا چاہ سکتا ہے، اور مقاصد بتائے ہیں کہ وہ ساتر ہو، شرمگاہ کو چھپانے والا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کا کتنا ستر ہوتا ہے، عورتوں کا تو سارا جسم ہی ہے نا، اور مردوں کے لیے گھٹنوں تک ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ہے نا وہ ستر ہے۔ تو ستر کو ڈھانپنے والا ہو لباس، اور خوبصورت ہو، خوبصورتی کا باعث ہے، یہ مقاصد بتائے ہیں۔ اور تیسرے یہ بھی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچانے والا ہو لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ تقوی کے لباس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا لباس کہ جس کو پہن کر انسان کے اندر تکبر، خود پسندی نہ آئے، بلکہ اس لباس کو پہن کے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اور زیادہ دل لگا کے کام کرے، اللہ کی فرما برداری والے، اللہ کی اطاعت والے کام کریں، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نا وہ والے کام کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر تقوی کے لباس سے کیا مراد آپ نے لینا ہے کہ وہ لباس جس سے تکبر نہ آئے انسان کے اندر، بلکہ وہ اللہ سے اور زیادہ ڈرے۔ تقوی کا مطلب ڈرنا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرے اور زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بھی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے بنی آدم، نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے شیطان، جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے والدین کو من الجنہ، جنت سے۔ یعنی اس سے پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ شیطان نے کیسے ان کو بہکا دیا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس درخت کے پھل کے کھانے سے ان کا لباس اتر گیا ہے نا۔ تو یہ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے والدین کے ساتھ بھی شیطان نے ایسا کیا ہے، تو کہیں تمہارے بھی نہ اسی طرح سے لباس اتروا دے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے اتروا دیا ان کا لباس، لِيُرِيَهُمَا، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، سَوْآتِهِمَا، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ نازع کا مطلب کھینچ کر اتارنا ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی بھی چیز نا کھینچ کے اتاریں تو اس کو نازع کہتے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا تھا، اس کے شیطان کے بہکاوے میں آ کے آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا نا، حضرت حوا نے، آدم علیہ السلام نے، جس کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا تھا۔ تو گویا اس نے ان کے وہ جو عزت و تکریم کا لباس تھا نا وہ اتروا دیا ان سے۔ تو اسی طرح وہ تمہارے ساتھ بھی کرے گا، تمہیں بھی وہ بے لباس کرنے کی کوشش کرے گا،
इन्नहु बेशक वो यराकुम देखता है तुमको, हुआ वो व कबीलू और उसका कबीला, यानी उसके तरह के सारे शयातीन जिन जो है ना वो देखते हैं तुमको, हमें नहीं ना वो नज़र आते लेकिन वो हमें देख रहे होते हैं। मिन हैसु जहाँ से ला तरौनहुम तुम नहीं देखते उनको, इन्ना बेशक हमने जालना शयातीना बना दिया शयातीन को, औलिया साथी लिल्लज़ीना उन लोगों का, ला युमिनून जो नहीं ईमान रखते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान और उसका कबीला यानी उसकी तरह के जो शयातीन जिन है ना वो तुम्हें देखते हैं, तुम उनको नहीं देख सकते। तो ये जो शयातीन होते हैं ना ये उन लोगों के दोस्त, उन दोनों लोगों के साथी हो जाते हैं जो ईमान नहीं रखते, जो मतलब मोमिन नहीं है, जो काफर हैं या फिर जिनका ईमान नहीं है पुख्ता, सिर्फ दावा करते हैं इस्लाम का, ईमान उनके अंदर नहीं है, तो उनके साथी पे शयातीन बन जाते हैं। ईमान वाले जो होते हैं वो तो अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, जिक्र अस्कार करते हैं तो शैतान से महफूज रहते हैं। तो जब हटते हैं अल्लाह के ज़िक्र से तो तब उनके पास शैतान आ जाता है। लेकिन जो ईमान ही रखते, जो मानते ही नहीं हैं, जो काफर हैं, तो उनके ऊपर तो हमेशा ही शैतान का गलबा रहेगा ना, फिर तो वो उनके साथी बन जाएंगे फिर। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा। वइज़ा और जब फ़अलू करते हैं, इज़ा जो है ना ये मुज़ारे के लिए आता है, इज़ माजी के लिए आता है, लेकिन जब इज़ा मुज़ारे पर माजी पर आएगा ना तो मुज़ारे के ही मानी देगा, ठीक है ना। तो इसका तर्जुमा माजी में नहीं अब करेंगे, अब मुज़ारे में करेंगे। वइज़ा फ़अलू और जब करते हैं फ़ाहिशतन कोई बेहयाई यानी बेहयाई का काम, क़ालू वो कहते हैं वजदना हमने पाया अलैहा इस पर, आबाअना अपने आबाओ-अजदाद को, वल्लाहु अमरना बिहा और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है इसका। कुल कह दीजिए इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यामुरु बिलफहशा नहीं हुक्म देता बेहयाई का, अतकुलूना क्या तुम कहते हो अलल्लाहि अल्लाह पर, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। इसका शान नुज़ूल इस तरह से है कि जो मक्का के लोग थे ना काफ़र कुरैश, ये खाना काबा का नंगे होकर तवाफ़ करते थे। वो कहते थे हम उन कपड़ों में जिनमें हमने अल्लाह की नाफरमानी की है उसको पहनकर खाना काबा का तवाफ़ नहीं करेंगे, और अल्लाह ने हमें ऐसा ही करने का हुक्म दिया। अपनी तरफ से बना के कहते थे अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया। तो अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो बेहयाई का काम करते हैं यानी नंगे होकर खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, वो अल्लाह ने थोड़ा हुक्म दिया उनको, तो वो तो अल्लाह पर झूठ बात मंसूब करते हैं। अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें बेहयाई का हुक्म देगा, तो तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम जानते नहीं हो। कुल अमरा रब्बी बिल किस्त व अकीमू वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन कमा बदअकुम ताउदून। कुल कह दीजिए अमरा हुक्म दिया रब्बी मेरे रब ने बिलकिस्ती इंसाफ का, व अकीमू और सीधे रखो, वजूहकुम अपने चेहरे, इंदा कुल्ली मस्जिदिन हर सजदा के वक्त यानी हर नमाज के वक्त अपने चेहरे सीधे रखो, वदऊहु और पुकारो उसको, मुखलिसीन लहुद्दीन खालिस करते हुए उसके लिए दीन को, दीन से मुराद इबादत करते हुए, कमा जैसा कि बदाकुम उसने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा, ताउदून तुम लौटोगे यानी तुम दोबारा पैदा किए जाओगे। अल्लाह ताला कह रहे मेरे रब ने बेहयाई का हुक्म नहीं दिया, तुम उनसे कहो मेरे रब ने बेहयाई का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मेरे रब ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है, इंसाफ करने का हुक्म दिया है। और ये कि हर सजदे यानी हर नमाज के वक्त अपना चेहरा, अपना रुख जो है खाना काबा की तरफ रखो, और अल्लाह ताला को ही खालिस उसी की इबादत करते हुए खालिस अल्लाह ही से दुआ करो। दुआ भी इबादत है ना, तो खालिस अल्लाह से दुआ की जानी चाहिए, ना किसी और से दुआ नहीं करनी चाहिए, ना किसी और को मदद के लिए पुकारना चाहिए। कमा जैसा कि बदाकुम उसने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा, बदा मतलब होता है पहली दफ़ा पैदा करना बग़ैर किसी नमूने के, मोजद भी कहते हैं कि किसी चीज़ को ईजाद करने वाला जिसका कोई वजूद ना था। तो ताउदून तुम लौटोगे यानी तुम दोबारा पैदा होगे, मरने के बाद ना दोबारा जी उठाए जाओगे। फरीकन एक जमात, हदा उसने हदायत दी, व फरीकन और एक जमात हक का हक हो गई, अलैहिमुज़्ज़लाला उस पर गुमराही, इन्नहुम मुत्तखज़ु बेशक तुम बनाओ या पकड़ो, शयातीना शैतान को, बेशक वो
بے شک وہ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک وہ پکڑتے ہیں بناتے ہیں شیاطین کو اولیاء ساتھی من دون اللہ اللہ کے سوا، ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یاب ہیں، یعنی یہ جو کافر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہیں دی ہے، یہ شیطانوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے نا شیطانوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو لے لو زینتکم اپنی سجاوٹ عند کل مسجد ہر سجدہ کے وقت، ہر سجدے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، اسم ظرف ہے، سجدے کی جگہ یا سجدے کے وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نماز کے وقت، ٹھیک ہے۔ وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، ولا تسرفو نہ تم اسراف کرو، انہ بے شک لا یحب المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں اے بنی آدم جب بھی تم نماز پڑھنے لگو تو نماز کے وقت اپنی زینت یا اپنا لباس لے لیا کرو۔ زینت سے مراد لباس بھی ہے اور سجاوٹ بھی ہے۔ لباس سے مراد کیا ہے کہ ستر اپنا ڈھانپنا جتنا ضروری ہے نا مرد اور عورت کے لیے، تو نماز پڑھنے کے وقت اپنے ستر کا اہتمام کرو، اپنے ستر کو ڈھانپو۔ اور دوسرا زینت کا مطلب سجاوٹ بھی ہے، یعنی اچھا صاف ستھرا پاک صاف لباس پہنو، وضو وغیرہ کر لو، غسل کیا جاتا تو غسل کر لو، خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ ساری زینت میں آ گئی نا۔ تو نماز پڑھنے کے وقت خوبصورت انداز میں اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے یا پینے سے منع نہیں کیا، کھانے پینے کے اللہ تو خوش ہوتا ہے اپنی نعمت کا اثر دیکھ کے انسانوں پہ، تو کھانے اور پینے کو اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بھلا کیوں کہا ہے کہ جیسے لباس کو طواف کے وقت حرام کر لیتے تھے نا کافر اپنے اوپر، اسی طرح سے آپ پڑھ چکے ہو کہ کچھ جانوروں کو بھی انہوں نے اللہ نے تو کھانے کے لیے، سواری کے لیے اور ان کا دودھ استعمال کرنے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا نا، لیکن وہ کیا کرتے تھے اپنے اوپر خود سے حرام کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہیں، جو چیزیں پاکیزہ ہیں حلال ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچی نہ کرو، بے جانا ان کو اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ لے رہے ہو اچھی چیز، آپ نے استعمال کیا، آپ سے بچ گئی ہے، آپ اس کو دے دو اللہ کے راستے میں کسی کو، جو وہ کوئی اور استعمال کر لے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ اسراف میں نہیں آئے گا۔ اگر کسی کے استعمال میں آ جاتی ہے نا چیز، پھر وہ اسراف میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ ضائع کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے اتنی لے لی چیز، آپ نے اپنی جتنی ضرورت تھی اتنی استعمال کر کے باقی کی ضائع کر دی، تو یہ پھر فضول خرچی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 10 یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔